نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرماکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب ساڈے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور ایدے وچ عملاً شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج ہر عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ واسطے دن رات کم دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، قرآن و سنت دی روح دے مطابق اپنے واسطے اپنے سامنے عمل کرنے والا بندہ بنائے، قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ شیطان اور اسلام دشمن قوتاں دے افلاطونی قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع تقوی، قرآن کریم دی سورہ الحجرات دی 13ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا تے اللہ سونے فرمایا کہ بے شک تواڈے وچوں اللہ دے نزدیک عزت والا او ہے جڑا تواڈے وچوں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ رب سونا فرماندہ سب تو زیادہ میرے نزدیک او دی عزت ہے جڑا پرہیزگار ہے، یعنی پرہیزگار وہ ہے جڑا حرام تو بچدا، اللہ دی نافرمانیاں تو بچدا ہے اور بلکہ جڑی شبہ والی چیزاں انہوں تو بھی بچدا ہے، اور ہر اپنا عمل قرآن اور سنت دے مطابق کردا ہے اور عظیمت اور احتیاط دی زندگی گزاردا ہے، وہ ہے پرہیزگار متقی۔ تے اللہ سونا یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان جیڑا وہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، میرا دیدار حاصل کرے۔ اس واسطے اللہ سونا بڑی محبت بھری نگاہ نہ ہر انسان نو دیکھ رہا کہ تاکہ نفس و شیطان دنیا اور معاشوا اللہ دی قیداں چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، میرا دیدار حاصل کرے، میرے حبیب دی کچہری وچ حاضری دا شرف حاصل کرے، اپنے اندر نو عمل قرآن و سنت نہ دوام قلبی ذکر و حضور نہ مسنون ریاضت و مجاہدات نہ اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی اپنے اندر نو نورانی کرے تاکہ دی روح جسم چ نکل کے باطن چ سیر کردیاں ہویا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے اور حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نو پیدا کیتا ہے، کیونکہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ لیکن نعمت تاں ہی ملنی اگر اسی قرآن و سنت تے دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے اخلاص نہ عمل کریں گے۔ اخلاص دے بارے اسے واسطے فتح ربانی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رہے ہیں کہ جب تو اپنے اعمال دے اندر مخلص بنے گا تے تینوں مخلوق تو خلاصی نصیب ہوئے گی کہ انہاں درمیان چوں
تو باہر کڑ لتا جائے گا، اور اللہ تک پہنچنے دی صورت ہی ہے کہ مخلوق تو باہر نکلیں۔ پھر اسی کتاب جگہ لکھیا کہ احمق تو بلا اخلاص دے کہ ادو قیام چ مشغول ہے کہ لوکاں واسطے نمازاں پڑھدا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور تیریاں اکھاں لوکاں دے طبقاں اور انہاں دے گھر دیاں چیزاں طرف لگیاں ہوئیاں نے کہ روزہ دار سمجھ کے کچھ تینوں کھڑا پڑا دینا۔ یعنی عمل جڑا وہ اخلاص نہ ہونا چاہیے خالص خدا واسطے، کیونکہ اخلاص سے جڑی دنیا دی محبت ہے، ریا جڑی ہے انسان نو تباہ و برباد کر دی ہے، تقوی تو دور کر دی ہے، تقوی دی روح تو دور کر دی ہے۔ جیسے فتح ربانی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا، تقوی نو اپنا ہتھیار بنا اور اللہ دی توحید نو، او دے مراقبے نو، خلوتاں وچ پرہیزگار رہن نو، سچائی نو، اللہ سونے کو مدد منگن نو اپنا لشکر بنا۔ بس یہی ہتھیار اور یہی لشکر ہے جڑے اس شیطان نو ہزیمت اور شکست دین گے۔ پھر اگے اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے اپنے کاروبار اور مشاغل دے وچ توحید، شریعت، تقوی دے آفتاب دے نال رہ، کیونکہ یہ آفتاب تینوں خواہش، نفس، شیطان اور مخلوق نو شریک خدا سمجھن دے جال وچ پھسن تو محفوظ رکھن گے اور رفتار وچ اجرت کرن